دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل الأرض مہادا۔ علم الف کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، حمزہ زبر آ، لام کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے لام کو میم ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ لام میم زبر لم، عالم۔ آگے نون کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے جیم ساکن ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ قاعدہ کون سا جاری ہو رہا ہے، جب کہ ہم نے جو حروف یاد کیے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آئیں گے، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ قاعدہ یہاں پہ حروف قلقلہ والا جاری ہو رہا ہے، قلقلہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، یعنی کہ جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ جو حروف قلقلہ ہم نے یاد کیے ہیں ان میں سے ایک حرف جیم بھی آتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے جیم حروف قلقلہ والا جو ہے قلقلہ کا قاعدہ پڑھیں گے، وہ ہے کہ قلقلہ جو حروف قلقلہ میں سے کسی حرف کے اوپر یہ والی جزم آ جائے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ہلا کے پڑھتے ہیں، چاہے ساکن وہ ہو جزم کی وجہ سے، چاہے ساکن ہو وہ وقف کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے، نون جیم زبر نج، کیسے، نج، عین زبر ع، نجع۔ لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، اس لام کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، لام لام زل نجعل، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، آگے را کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے را ساکن ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ اب یہ را ساکن ہے تو نہ تو زبر زیر پیش ہے، تو پھر اب را کو موٹا پڑا جائے گا باریک پڑا جائے گا، کیسے پڑا جائے گا؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہم نے سب سے پہلے پیچھے جانا ہے۔ اگر پچھلے والا حرف پہ زبر یا پیش ہو، جس طرح را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی ہوتی ہے، ویسے ہی اگر پیچھے زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہوگی، ویسے ہی اگر را سے پچھلے والا حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، اگر را ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے، پہلا حرف را ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ اگر موٹے روپ میں سے کوئی حرف ہے تو پھر بھی را ساکن موٹی پڑی جائے گی۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اب پیچھے بھی زبر ہے یعنی کہ را موٹی، آگے بھی موٹا حروف ہے، یعنی کہ دونوں باتیں پائے گی، جس کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا کر کے۔ حمزہ را زبر آر، غود زبر غو، آر غو، میم کے نیچے زیر ہے،
میم زیر می، ہا کھڑی زبر ہا، می ہا. اب دال کے اوپر تنوین ہے، اب آگے وقف، اس لیے اب ہم نے تنوین کے بعد والے رف کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. دال دو زبر دن، نہ کریں یہ نہ کریں، نہیں کرتے، ٹھیک ہے. دال دو زبر دن، میہا دن. اب یہاں پہ وقف ہو رہا ہے. وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو کر دیتے ہیں ساکن اگر وہ ساکن نہ ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہے، دو زبر یعنی کہ تنوین ہے. اب وقف کی وجہ سے تنوین کا کیا کریں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو زبر ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے الف. تو الف ویسے تو پڑھنے میں نہیں آیا، صرف لکھنے میں آیا ہے. اب یہ استعمال میں آئے گا، پڑھنے میں آئے گا جب ہم وقف کریں گے، کیونکہ وقف کی صورت میں جو تنوین کی دو زبریں ہیں ان میں سے ایک زبر گرا دیں گے، پیچھے رہ جائے گی ایک زبر. اب ایک زبر ہے اور ساتھ الف ہے، اب اس پہ ماد کا قاعدہ جاری ہو گیا ہے، یعنی کہ الف سے پہلے والے حرف پہ جب زبر آ جائے اس پہ ماد کا قاعدہ جاری ہو کے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. جیسا کہ آگے وقف میہادا، میہادا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا.